بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاسمین مجاہد کی کتاب ذات کے خالی پن کا مدافع، پارٹ نمبر 33۔ جب ہم منفی خیالات میں ڈوب کر ان کی تواضع کرتے ہیں اور انہیں کھلاتے پلاتے ہیں تو ہم اپنی شفایابی اور اپنی خوشی کو سبوتاژ کر رہے ہوتے ہیں۔ خیالات ہمیشہ ہمارے اذہان کے دروازے پر دستک دیتے ہیں۔ ہمارے خیالات بالکل ان مہمانوں جیسے ہوتے ہیں جو ہمارے دروازے پر دستک دیتے ہیں۔ تصور کیجئے کہ دروازے پر دستک ہوئی اور جب آپ نے روزن میں سے جھانک کر دیکھا کہ دستک دینے والا کون ہے تو آپ کو نظر آیا کہ آپ کا ہمسایہ ہاتھوں میں کھانے پینے کی چیزیں اور پھول لیے کھڑا ہے۔ اس صورت میں غالب امکان ہے کہ آپ دروازہ کھول کر اسے اندر آنے کی اجازت دیں گے، آپ انہیں بیٹھنے کی دعوت دیں گے اور عین ممکن ہے کہ انہیں کچھ کھلانے پلانے کی پیشکش بھی کریں۔ لیکن اس صورت میں کیا ہوگا کہ آپ کے دروازے پر دستک ہو اور آپ روزن میں سے جھانک کر دیکھیں تو نظر آئے کہ ایک شخص مشین گن، چاقو اور گرینیڈ ہاتھ میں لیے ہوئے دروازے پر کھڑا ہے۔ کیا اس صورت میں بھی آپ دروازہ کھولیں گے؟ کیا آپ شخص کو اندر بلا کر چائے بسکٹ کی پیشکش کریں گے؟ کیا آپ اس سے ٹھہرنے کو کہیں گے؟ یقیناً نہیں۔ لیکن بدقسمتی سے جس وقت منفی خیالات ہمارے ذہن کے دروازے پر دستک دیتے ہیں تو ہم ان کے ساتھ یہی سلوک کرتے ہیں۔ ہمارے منفی خیالات بالکل اس شخص جیسے ہیں جو ہتھیار تھامے ہمارے دروازے پر کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ نقصان پہنچانے کے لیے وہاں کھڑا ہے۔ وہ وہاں ہمارے لیے پھول یا کھانے یا خوشگوار چیزیں لیے ہوئے نہیں کھڑا ہوا، وہ وہاں ہمارے گھر کی سلامتی کو تباہ کر دینے کے لیے کھڑا ہے۔ اور اس سب کے باوجود ہم سے اسے آزادی سے رسائی دے دیتے ہیں۔ جب ہمیں کوئی منفی خیال آتا ہے اور وہ ہمارے ذہن پر دستک دے رہا ہوتا ہے تو ہم اکثر اس کے لیے دروازہ کھول دیتے ہیں، ہم اسے کھلاتے پلاتے ہیں، ہم اسے رات ٹھہرنے کی اجازت دے دیتے ہیں۔ یہ جو منفی سوچ میں یاسمین مجاہد نے شروع میں جملہ استعمال کیا ہے نا کہ ہم منفی خیالات میں ڈوب کر ان کی تواضع کرتے ہیں، بڑا اچھا جملہ استعمال کیا ہے کہ واقعی جب ہمارے منفی خیالات آتے ہیں، حالانکہ ان کی حیثیت ویسی ہی ہے جیسے انہوں نے بتایا کہ دروازے پہ جیسے گن اور ریوالور اور خطرناک چیزیں لے کے کھڑے ہوئے ہیں لوگ، لیکن ہم نہیں کھولتے ان کے لیے۔ تو ایسے ہی یہ منفی خیالات بھی ہوتے ہیں، تو ہم انہیں روکنے کی بجائے ہم ان کی تواضع کرتے ہیں، آنے دیتے ہیں کہ ہاں ایسا ہوا تھا، ہاں ایسا ہوا تھا، تو وہ مزید ہماری شخصیت میں منفی اثرات ڈالتے ہیں۔ دوسروں کے بارے میں منفی خیالات، مثال کے طور پر جب منفی خیال کسی دوسرے شخص کے بارے میں ہوتے ہیں تو ہم عموماً کیا کرتے ہیں کہ ہم اس خیال کو حسن ظن سے کام لیتے ہوئے باہر رکھتے ہیں یا ہم اس خیال کو آنے دیتے ہیں اور ہم اس کو کھلاتے پلاتے ہیں۔ اگر آپ کسی شے کو کھلائیں پلائیں تو کیا ہوتا ہے؟ وہ نمو پاتی ہے اور یہ شے ہمارے ذہنوں کے اندر ایک عفریت کی شکل اختیار کر جاتی ہے۔ عموماً ہم تباہ کن خیالات کو خوش آمدید کہتے ہیں اور ان میں ڈوب جاتے ہیں اور ہم اپنے قلب و ذہن میں انہیں جگہ اور وقت دے دیتے ہیں۔ مہلک خود کلامی، آپ کے ذہن کے دروازے پر دستک دینے والا منفی خیالات کی ایک اور قسم مہلک خود کلامی ہے۔ اپنی ذات سے متعلق منفی تصور رکھنا شفایابی کے عمل کو طویل کر دے گا۔ مثال کے طور پر اگر آپ کو چھوڑ جانے یا قطع تعلق کر لے تو اپنے متعلق منفی تصور رکھنے والا فرد ہو سکتا ہے۔ اس حوالے سے سوچیں کہ وہ پیار کے قابل نہیں، پرکشش نہیں یا اہل ہی نہیں تھا۔ یہ منفی شناختیں آپ کی شفایابی کے عمل کو متاثر کریں گی اور انجام کار آپ مہلک خود کلامی تک پہنچ جائیں گے۔ اگر منفی خود کلامی آپ کے ذہن کے دروازے پر دستک دے اور آپ کو بتائے کہ آپ اتنے اچھے نہیں ہیں تو کیا آپ اسے اندر آنے کی اجازت دیں گے؟ آپ ایسے خیالات کی جگہ اور ایندھن مہیا کریں گے یا دروازے کو ہی بند کر رکھیں گے؟ ہم جانتے ہیں کہ دوسروں کے لیے ہمارے الفاظ تعمیری بھی ہو سکتے ہیں اور تخریب بھی کر سکتے ہیں، لیکن کیا ہمیں یہ علم ہے کہ خود اپنے ساتھ ہمارے الفاظ بھی کچھ کر سکتے ہیں؟ مہلک خود کلامی تباہ کن ترین نفسیاتی اور روحانی قوتوں میں سے ایک ہے۔
یہ بات حقیقت ہے کہ جب ہم کو کوئی ریجیکٹ کرتا ہے تو ہمارے ذہن میں منفی خیالات آنے لگتے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی مثال تو ہمارے گھروں میں بیٹے یا بیٹیوں کی رشتوں کی میں خود بھی دے سکتی ہوں کہ جب ہماری بیٹی یا بیٹے کو کوئی ریجیکٹ کرتا ہے تو ہم اپنے اندر ہی اپنے بچوں میں کوئی کمی تلاش کرنے لگتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اس سے شاید ہمارا رشتہ ہی نہیں جڑنا ہوتا، تو وہ وجہ کچھ بھی بن جاتی ہے، ہم میں کمی نہیں ہوتی، یا ہم نے سامنے والے کو منع کر دیتے ہیں تو وہ اس میں بھی کوئی کمی نہیں ہوتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سب کو خوبیوں کے ہی ساتھ بنایا ہے اور کچھ خامیوں کے ساتھ بھی بنایا ہے۔ بہرحال وہ چیزیں جڑنی نہیں ہوتی تو ہم منفی سوچوں کے سہارے سے ان کو سوچنے لگتے ہیں۔ تو ہمیں اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ایسی مہلک خود کلامی سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں۔ یا آپ کا کوئی دوست نے آپ کی کال نہیں اٹھائی، یا آپ کا رشتہ دار کوئی آپ کو سے تھوڑا سا دور ہو گیا کسی بھی وجہ سے، تو آپ اپنے اندر کمی محسوس نہیں کرتے، نہیں، شاید اس کا ساتھ اتنا ہی لکھا ہوا تھا۔ تو بس یہ کہ اپنی مثبت سوچ رکھیے اور اپنے طور طریقے درست کرتے رہیے۔ آگے لکھتی ہیں، ہمیں اپنے خیالات اور اندرونی مکالمے کو لازماً اس طرح دیکھنا چاہیے جیسے ہم اپنے دروازے پر کھڑے مہمان کو دیکھتے ہیں۔ سوچئے کہ کس جانفشانی سے ہم اپنے گھروں اور قیمتی چیزوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ ہم تالے لگاتے ہیں، حفاظتی بندوبست کرتے ہیں، جنگلے لگاتے ہیں، ہم ہر کسی کے لیے دروازہ نہیں کھولتے، اور اگر کوئی مسلح ڈکیت ہمارے دروازے پر پہنچ جائے تو پھر تو ہم کبھی بھی اس کے لیے دروازہ نہیں کھولتے۔ تو بس بالکل یہی کچھ ہمیں اپنے ذہن اور دل کے دروازے پر دستک دینے والے منفی خیالات کے ساتھ کرنا چاہیے۔ ہم اس بات پر خیال نہیں رکھتے کہ کیوں ہمارے دروازے پر دستک دے، لیکن ہم اس بات کا بندوبست تو کر سکتے ہیں کہ کسی کو اندر آنے دیں یا کسی کو نہ آنے دیں، کسے ہم کھلائیں پہنائیں اور کسے رات بھر رکنے کی دعوت دیں۔